3 دفعہ استغفار پڑھنا. الحمدللہ باتیں تو سارے سامنے آ گئی ہے کہ یہ کام محنت مانگتا ہے، مجاہدہ، ریاضت اور قربانی. جب یہ چیزیں ساتھ ہوں گی، ادھر آ جاؤ مونس، ادھر 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 اس طرف آ جائے تاکہ جگہ بھی تنگ نہ ہو سکتی. تو جتنی محنت ہوگی، جتنی قربانی ہوگی، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہوگی. اس لیے شاہ کی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نا، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، تجلی ہر ایک دل کی اختر الگ ہے، مہربانیاں ہیں جیسے قربانیاں ہیں. اگر ہم قربانی نہیں دیں گے تو کہاں سے اللہ کی مہربانی ہوگی؟ اگر ہم سردی برداشت نہیں کریں گے، گرمی برداشت نہیں کریں گے، جس طرح مولانا نے کہا، حالانکہ مجھے پیشاب کا تقاضا ہو گیا، پتہ نہیں اصل میں یہ بیماری مجھے کبھی لگی نہیں، سفر میں لگی، اور ایک رات میں 4 دفعہ اٹھتا تھا، 3 دفعہ 4 دفعہ اٹھنا پڑتا تھا. ٹھنڈے پانی، کبھی گرم پانی میسر ہوتا، کبھی نہیں ہوتا. تو یہ کہ قربانی جو ہے نا اللہ کو پسند ہے، اور اسی قربانی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کرتے ہیں. اور کبھی تو ایسا ہوتا کہ میں بیان کے دوران اڑ جاتا، میں کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا. کسی مدرسے میں بیان ہو رہا ہے، بیان کے دوران آدھا گھنٹہ بیان ہو گیا، 33 منٹ مجھے پیشاب کا تقاضا، میں نے کہا میں چلتا ہوں، میں نے کہا بھائی اب بات شروع. تو جو بھی حالت ہو اس حالت پہ صبر، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. یہ حالت اس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نوازتے ہیں. اب یہ نہیں کہ میں اللہ کے راستے میں آ گیا ہوں، میرے ساتھ کیا ہو گیا. تو یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض چیزیں ایسی ہوتے ہیں کہ انسان کے اپنے عمل سے وہ مقامات طے نہیں ہوتے. جو بیماری، تکلیف، پریشانی آ جاتی ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے، اللہ پاک اس پہ وہ مقامات اس کے طے کراتا ہے. تو بعض لوگ ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں. تو جب ہماری نظر ہی اللہ کی ذات پہ ہے، اللہ کے فضل پہ ہے، اللہ کی رحمت پہ ہے، اللہ کے کرم پہ ہے، تو پھر ڈر کس بات کا؟ اور ہم کام کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کر رہے ہیں. کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں. تو یہ ہمارے بڑوں کی قربانیاں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اپنی ہر چیز پہ کیا کرو؟ نگاہ رکھو. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد میں رات کو گئے، عبادت کرنے کے بعد کہا کہ میں سو گیا، اور میں سویا بھی ایسے انداز سے کہ سونے کے لیے، اوڑھنے کے لیے کوئی اور چادر نہیں تھی، کمبل نہیں تھا. کہا کہ میں نے مسجد کی جو ہوتی ہے بدریہ ہوتی ہے، اس کے اندر میں یوں لپٹ کے ایک کونے کی طرف چلا گیا. جس طرح کوئی اکثر مسجدوں کے اندر ہوتا ہے کہ بھائی یہاں دریا رکھی ہوئی کونے میں، اس طرح ہی کہا کہ میں ایک کونے کی طرف غیر محسوس انداز سے اس کے اندر میں لپٹ کے میں سو رہا تھا. لیکن اس وقت کہا کہ میں جاگ رہا تھا. کچھ بزرگ مسجد میں داخل ہوئے، کچھ اللہ والے مسجد میں داخل ہوئے. انہوں نے اپنی مجلس شروع کرنی تھی. کہا کہ اندھیرا تھا، ان کو پتہ نہیں تھا. کہا کہ ایک نے کہا کہ شاید ادھر کچھ ہے، کوئی ہے. تو دوسرے نے کہا کہ ادھر ادہم کا بچہ سو رہا ہے. نہیں، ہاں ادہم کا بچہ سو رہا ہے نا، ابراہیم بن ادہم. کہا کہ ادھر ادہم کا بچہ سو رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں مسجد میں رات قیام کر کے عبادت کر کے میں اللہ کا دوست بن جاؤں. یہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ کسی دکاندار کی کھجور کا کے آیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ یہ کسی دکاندار کی بغیر اجازت کھجور کا کے آیا ہے، اور یہ اللہ کی ولایت چاہتا ہے. ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے تھے کہ میں وہ بات سن رہا تھا، میں چونک گیا. میں کہا کہ 1-2 دن پہلے میں نے کھجور خریدی تھی، اور ایک کھجور کا ایک دانہ نیچے گر گیا تھا، وہ میں نے اٹھا کے کھا لیا تھا. تو کہا کہ میں دوبارہ گیا اس دکاندار کے پاس، اس کو میں نے اس کی قیمت ادا کی، اس سے اس کی حق تلافی کی، اس کو بخشوایا. تو کہا کہ جب میں دوبارہ اس دکاندار کے پاس گیا اور اس دانے کی میں نے اجازت چاہی یا قیمت اس کی دی، تو کہا کہ اس رات مجھے ابدال کا مقام نصیب ہوا. کون سا؟ ابدال کا مقام نصیب ہوا. اور پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں 40 ابدال ہوتے ہیں.
تو آج ہم لوگ جو نا پتہ نہیں کن کن کی کھجورے اور چنے کی دانے اور بادام اور شہد کھا جاتے ہیں اور مٹھائیوں کے ڈبے کھا جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم ولی بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ جو ولایت ہوتی ہے وہ بھی سلب ہو جاتی. تو کسی کا حق نہیں مارا کرو. یہ ایسا راستہ ہے کہ ہاں یہ راہ ہے، حق ہے، سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. بات شادی کہتے ہیں یہ پڑی ہوئی کسی چیز کی اٹھا لو. کیوں اٹھاؤ بھائی؟ اچھا ہم وہاں ہارمین میں ہوتے ہیں، بعض ایسے علماء آ جاتے ہیں کہ بھائی اچھا ہمیں کھجور لینی ہے، ادھر سے بھی چکر ہے. میں نے کہا بھائی نہیں چکو، خدا کے بندے اس کو. کہہ رہے نہیں وہ دیکھ رہا ہے تو وہ حیا کی وجہ سے منع نہیں کر رہا تھا. وہ تو اس کی اپنے ایک حیا ہے، ایک تو رسول اللہ علیہ وسلم کا شعر ہے. تم کیوں چک رہے ہو اس کو؟ اگر چکنا ہے تو اس کی قیمت ادا کرو. کیوں چکتے ہو اس کو؟ اگر وہ حیا کی وجہ سے تمہیں من نہیں کرتے، تم جو ہے 1 کلو کھجور کہو کہ بھائی چل اچھا وہ دیکھ رہا ہے. میں نے کہا بہت سے لوگوں کو میں نے منع کیا، کہہ رہے نہیں وہ دیکھ رہے. میں نے کہا اس لیے میں نے کہا پھر تمہاری یہ باتیں ساری یہی رہ جائے گی، ہرمین میں آگے گھر نہیں لے کے جاؤ گے اس کو. تو احتیاط لازمی ہے. کیا ہے؟ احتیاط لازمی ہے. ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے. ہماری ان تمام سلاسل کی جو بنیاد ہے وہ تقوی پر ہے. کس پر ہے؟ وہ تقوی پر ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں، میں ولی بن جاؤں، تو 2 چیزیں لازم ہیں. ایک تقوی اور پرہیزگاری. یعنی اللہ تمہیں کسی ایسی حالت میں نہ دے کہ جو حالت ان کو ناپسند ہو، چاہے وہ ظاہر کی ہو، چاہے وہ باطن کی ہو، چاہے عقائد کی ہو، معاملات کی ہو، معاشرت کی ہو. جو بھی حالت ہو، ایسی حالت میں اللہ تمہیں نہ دے کہ جو حالت ان کو ناپسند ہو. دوسری کہ تہجد کا اہتمام. ایسے نہیں کہ سر پہ پگڑی باندھ لی اور بس جناب تم فارغ ہو گئے. نہیں، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے اب کام کا دور آ گیا ہے، اب کام کا وقت آ گیا ہے. شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو بندہ علم سے فارغ ہو کہ وہ تدریس کی طرف نہ جائے، مدرسے کی طرف نہ جائے، تو اس کا علم ضائع ہو جاتا ہے. اور ایک بندے کو نسبت حاصل ہو جائے لیکن وہ کام نہ کرے تو اس کی نسبت باڑ میں گئی. اس میں گئی. تو کام کرنا ہے. کیا کرنا؟ کام کرنا ہے. اور کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوتا ہے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ کے بعد جب ہم گئے تو ہمیں حضرت نے فرمایا کہ فقیرہ ادھر جب آئے ہو نا تو اپنے تمام جتنی بھی سند ہے نا یہ گھر میں چھوڑ کے آؤ. بالکل خالی ہو کے آؤ کہ میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں. کیا ہوں؟ میں ان پڑھ ہوں. اگر یہ چیز اس طلب کے ساتھ آؤ گے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، اب میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں، تو کہا کہ جو کچھ اس جولی میں ہے سارا اٹھا کے لے جاؤ گے. اور اگر اپنی ڈگریوں کے ساتھ آؤ گے اور اپنے ان سندوں کے ساتھ آؤ گے، اسناد کے ساتھ آؤ گے، تو جیسے جو کچھ تھا وہ بھی چلا جائے گا. یہ عجیب راستہ. تو رکاوٹیں انسان خود کرتا ہے. ہمارے بڑوں کو اللہ پاک نے جو مقام دیا ہے نا، انہوں نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا، انہوں نے دین کی طرف دیکھا ہے، اللہ کی رضا کی طرف دیکھا ہے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ پاس سے طلبا بیٹھے ہیں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے. فرماتے ہیں کہ میں جب یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا تو 2 راستے تھے مدرسے کی طرف. ایک بازار سے جاتا تھا اور ایک ایسا راستہ تھا جو سنسان راستہ تھا. بازار سے ہٹ کے ایک راستہ تھا. کہا کہ میں اس راستے سے جاتا تھا تاکہ میری نظر کی حفاظت ہو، میرے دماغ کی حفاظت ہو. کہا کہ میں اس راستے سے جاتا تھا تو ایک دن اس راستے میں ایک مجذوب ہوتا تھا. مجذوب بڑے اللہ والے ہوتے ہیں. تو ایک سالک جو ہے وہ 1000 مجذوب بنا سکتا ہے، لیکن ایک مجذوب وہ کوئی ایک سالک نہیں، 1000 مجذوب ایک سالک نہیں بنا سکتا. وہ اپنے آپ میں فنا ہوتا ہے. بس مجذوبیت تو اللہ کے یہاں قبول ہے، لیکن وہ اس کو کسی کو بنا نہیں سکتا، کسی کو فیض نہیں دے سکتا. فرمایا کہ ایک مجذوب ہوتا تھا اور وہ مجذوب رستے میں ہوتا تھا. اس نے مجھے کہا کہ ایک دفعہ کہا کہ میرے پاس کیمیا کا نسخہ ہے. کیمیا سمجھتے ہو نا کہ کیمیا کا نسخہ جس کے پاس ہوتا ہے وہ سونا بناتا ہے، اور آج کل ساری دنیا سونے کے پیچھے پھر رہی ہے. تو میرے پاس کیمیا کا نسخہ ہے، اگر آپ چاہو تو میں تجھے سکھا دوں، میں تمہیں وہ کیمیا سکھا دوں. تو میں نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کیا کہا؟ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. کیمیا کا جو نسخہ جو ایک بندے نے ساری زندگی خرچ کر دی کیمیا کے نسخے کو حاصل کرنے کے لیے،
لیکن وہ اس کو کہہ رہا ہے مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آؤ میں تمہیں وہ کیمیا کا نسخہ میرے پاس ہے وہ سکھاتا ہوں. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے. کہا چلو جس دن چھٹی ہو اس دن آ جاؤ, جمعے کے دن آ جائے. تو ایک جمعے کو بھول گیا, اس نے کہا چلو میں آ جاؤں گا. جمعے کے دن پھر وہ مجذوب خود راستے میں کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جمعے کو نہیں آیا. کہا بس مجھے پچھلا سبق یاد کرنا تھا, جتنے اسباق تھے ہفتے کے وہ مجھے سارے یاد کرنے تھے, اس لیے مجھے یاد بھی نہیں رہا. پھر اگلے جمعے کو اس نے کہا بھائی اگلے جمعے کو آ جانا. اگلے جمعے کو بھی نہیں گئے. پھر راستے میں جب آ رہے تھے تو اس مزدور نے پکڑ لیا کہ بھائی اس علاقے کی گھاس اور یہاں کی گھاس اور اس وقت میں جب اس کو کچھ وہ کرتے ہیں تو کہا کہ یہ سونا بن جاتا ہے. تو اس نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے. تو اس نے وہ سونا بنا کے اس کو دیا اور کہا کہ یہ لے لو اپنے پاس رکھو, اس کو جا کے بازار میں بیچ کے آؤ تاکہ تم اپنے تعلیمی اخراجات پورا کر سکو. تو وہ سونا لے کے اپنے مدرسے میں رکھ دیا. بازار نہیں گئے, وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس, جمعے کا دن بھی وقت نہیں ہے. تو پھر اس مجذوب نے کہا بھائی سونے کا کیا کیا؟ اس نے کہا میں تو بازار جاتا ہی نہیں, وقت ہی نہیں میرا. اس نے کہا لاؤ لا کے میں اس کو خود بیچ دوں. مجذوب جا کے خود جا کے اس سونے کو بیچ کے اس کی رقم لا کے ان کو دکھا یہ لو. تو آج اگر ہمارا طالب علم جو ہے خامسہ اور سادسہ سے اوپر چڑھ جائے تو دنیا سوار ہو جاتی ہے اس پسکوں میں. سادسے کے بعد جب سابعہ پہ جاتے تو دنیا کا تیسرا حصہ اس پہ سوار ہو چکا ہوتا ہے. اور جب وہ دورہ حدیث پڑھتا ہے تو اس وقت پوری دنیا نہیں, اس کے اوپر ایک دنیا اور بھی سوار ہوتی ہے. ایک تو عورت دنیا ہوتی ہے, شادی کی دنیا ہوتی, اور ایک یہ دوسری دنیا. دو دنیا ان کے اوپر سوار ہوتی ہے. پھر بیچارہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں. تو یہ ہمارے بڑے تھے, انہوں نے اسی طرح اپنے دماغوں کو, اپنے آنکھوں کو, اپنے کانوں کو, اپنے دل دماغ کو, اپنے دل کو صاف کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علم کو ان کی سینے میں منتقل کیا ہے. پھر ان کو پورے عالم کے لیے ان کو کیا کیا, قبول کیا ہے. آج ہماری تمام دوڑے, تمام محنتیں صرف دنیا کے لیے, صرف دنیا کے لیے ہے. اور یہ دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے اور یہ بندہ پچھتاتا رہتا ہے, اور اسی پچھتاوے میں اس کی روح نکل جاتی ہے. تو جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ اللہ کا نام ہے, اللہ کی یاد ہے, اللہ کا ذکر ہے. اس کام کو اپناؤ, کیا کرو, اس کام کو اختیار کرو, اس کو کرو. اس کے اندر بڑی برکات ہے. دنیا خود کو خود آتی ہے. دنیا وہی ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے اللہ کی معرفت کے لیے اپنے بادشاہت کو چھوڑا کہ نہیں چھوڑا. دنیا کی بادشاہت ان کے پاس ہے, بلخ کی بادشاہت ہے, لیکن چھوڑا کہ نہیں چھوڑا کہ اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اور آج ایک چھوٹی سی سیٹ کے لوگ کتنے خط و غارت گری کرتے ہیں, کتنے ایک دوسرے کو گالیاں بکتے ہیں, اس لیے کہ دنیا کی عظمت دل میں بیٹھی ہے. اگر دین کی عظمت دل میں ہوتی تو یہ کرسی کیا چیز ہے, کرسی کی کیا حیثیت ہے. جتنے لوگ, میں قسم کھا کے کہتا ہوں, جتنے لوگ اس وقت کرسیوں پہ بیٹھے ہیں سارے پریشان ہیں. خدا کی قسم سارے پریشان ہیں. یہ نہ کہو کہ جو بڑے بڑے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں نا یہ بڑے پرسکون ہیں, ان کی دلوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے. جتنا زیادہ انسان دنیا کے قریب ہے اس کی دنیا. ایک دفعہ ہم لوگ گئے 2000 یہاں ایبٹ آباد کے اندر ایک بزرگ ہے چلاسی بابا کے نام سے, بہت مشہور بزرگ تھے, ابھی بھی حیات ہے غالباً, چلاسی بابا. انہوں نے ایک کتاب لکھی 5 زبانوں میں. تو اس وقت گیلانی کی حکومت تھی. تو مجھے کہا کہ بیٹا خدا کی قسم, میں قسم کھاتا ہوں تو میں حانس نہیں ہوں گا. اس وقت جو پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم پریشان ہے نا, اتنے اس ملک میں کوئی اور پریشان نہیں. جتنے بڑے سیٹوں پہ نا زیادہ پریشان ہیں. تو کہا کہ سکون کا نسخہ یہی ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ کیا ہے, یہ سکون کا نسخہ ہے. اس لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہمیں نہ غرض کسی سے, نہ کسی سے واسطہ, اللہ ہمیں کام اپنے ہی کام سے, آپ کے ذکر سے, آپ کی فکر سے, آپ کی یاد سے اور آپ کے نام سے. تو یہ دنیا کیا ہے, جس طرح حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دری دنیا کسے بے غم نہ باشد, اگر باشد بنی آدم نہ باشد. اس دنیا میں کوئی بے غم نہیں ہے. کسی کے دل میں ہزاروں غم ہے دنیا کے, اور کوئی ایک غم لے لیتا ہے, اللہ کے سارے غم اس کے نیچے چھپ جاتے ہیں. تو کون سا غم لینا ہے, دنیا کا غم لینا ہے.
دنیا کا غم نہ لو، اللہ کے دین کا غم لے لو. تو جو بندہ اللہ کے دین کا غم لے لیتا ہے، اللہ ان کے بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے، ان کی بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دیتا ہے. خدمت کا جذبہ ہو، اطاعت کا جذبہ ہو، محبت کا جذبہ ہو، عقیدت کا جذبہ ہو، پھر دیکھو ہمارے کام کیسے بنتے ہیں. کبھی کر کے دیکھا ہے؟ کبھی اپنے گناہوں پہ روئے ہو؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک علاقے سے گزر رہا تھا، ایک نوجوان رو رہا تھا، بلک بلک کے رو رہا تھا. میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس جگہ میں نے گناہ کیا تھا، وہ گناہ مجھے یاد آ رہا ہے. اس جگہ میں نے مجھ سے خطا ہوئی تھی، ایک گناہ ہو گیا، ایک گناہ ہوا تھا، اور وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور میں ڈر رہا ہوں کہ اس سے میری مغفرت ہو جائے گی. تو استحضار ہونا چاہیے، استغفار کی کثرت ہونی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ رات کو سونے سے پہلے 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں. ہم تو 5,000 اس میں زیادہ نہیں کر سکتے. ہاں، اگر 12,000 مرتبہ استغفار کا ہو تو کتنے اس میں ذات بن سکتے؟ اس میں استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھ لو. اگر مختصر بھی پڑھ لو تو پھر بھی 2-3 دفعہ اس میں ذات ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اگر 12,000 پڑھے تو کتنا ہوگا؟ صحابی رسول ہیں، جنت کی بشارت ہے، اللہ کی رضا کا پروانہ ہے، سب چیزیں ان کو نصیب ہے، سب چیزیں ان کو نصیب ہے. اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم رات کو سونے سے پہلے 12,000 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں. چلو اگر ہم اتنا نہیں پڑھ سکتے، 100 مرتبہ تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے، طاقت نہیں ہے نا، شوق نہیں ہے، طلب نہیں ہے، تڑپ نہیں ہے، تو پڑھنے کی توفیق کیسے نصیب ہوگی؟ تو اللہ سے مانگو بھائی. یہ اللہ کے راستے میں جو نکلنا ہوتا ہے نا، یہ مجاہدہ، یہ ریاضت کی اللہ کو بڑی پسند ہے. اللہ کی رحمت، یہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے یہ پیدل کی جماعتیں کیوں چلاتے تھے کہ پیدل نکلو، پیدل جماعتیں چلو، سال کی پیدل جماعت، 4 مہینے کی پیدل جماعت، یہ کیوں چلاتے تھے؟ کئی لوگ تھک جاتے ہیں، ہمت ان کی ختم ہو جاتی ہے تو اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے. اگر ہم اللہ کے راستے میں نکلے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں آئے، کوئی مشقت نہیں آئی، کوئی تکا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، اس پہ اللہ کی رحمت نہیں آتی. جہاں تکلیف، آزمائش، پریشانی، مصیبت آئے گی تو پھر وہ اللہ کی رحمت بھی شروع ہوگی. لوگوں کے دل یوں کھلیں گے. مولانا عبد الکریم صاحب انہوں نے ابھی کہا کہ ان کا فون آیا، بڑے اللہ والے تھے. حالانکہ اور بھی وہ سارے علماء اس مدرسے کے بڑے بڑے اساتذہ تھے، لیکن جب وہ میرے پاس بیٹھا تو میں سب کو سبق دیتا تھا. یوں میں نے ان کو کہا آپ میرے پاس بیٹھو، سامنے بیٹھو. میں نے کہا آپ کے سب لطائف میں طے کراتا ہوں، میں خود نہیں کہوں گا. جب آپ کا لطیفہ کھلے گا تو آپ مجھے خود بولیں گے بھائی میرا لطیفہ اس وقت اللہ اللہ کر رہا ہے. اور جو علماء تھے ان کو ایک وقت میں کہا بھائی یہ سب لطائف چلا کے، میں نے کہا تم اس طرح بیٹھ جاؤ. لیکن ان کو میں نے 10-15 منٹ بٹھا کے ان کے سب لطائف جاری کرے. اس نے کہا کہ میں تو ایک سبق، دوست 3 سبق میرے ہوئے ہیں، ایک سبق تو تلقین کی شکل پہ ہوا ہے، 2 مجھے تحریرن دیے، لکھ کے دیے. تو میں نے کہا تحریرن بھی کوئی سبق ہوتا؟ میں نے کہا ہمارے سلسلے میں تحریرن نہیں، بلکہ یہ تلقین ہوتی ہے. اس کی ہر سبق کے لیے انگلی لگانی پڑتی ہے. پھر میں نے کہا یہ سب لطائف پہ انگلی لگ جائے گی، پھر یہ کہ آپ قلب پہ محنت کریں. جب قلب کی کیفیت کھل جائے گی اور حضوری کی کیفیت، استحضار کی کیفیت، رونے دھونے کی کیفیت حاصل ہو جائے گی تو پھر آپ کو خود ہی، میں نے کہا خواب کے ذریعے سے یا فون کریں، کسی ذریعے سے آپ وہ لطیفہ روح پہ آ جائیں. میں کہا ایسا نہیں، یہ راستہ ایسا نہیں ہے. میں نے کہا یہاں در و دیوار نہیں ہے. یہاں میر پور خاص میں ایک بزرگ تھے، بابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغی جماعت کے بڑے امیر تھے، اور میر پور خاص میں بہت محنت کی انہوں نے. تو وہ جب کسی کو دم کرتے تھے نا تو اپنے گھر میں کمرہ تھا مستورات کو دم کرنے کے لیے، ایک جگہ خاص تھی، یہاں بیٹھ جاؤ، جہاں تکلیف ہے ہاتھ رکھو، ہمیں بتاؤ کہ یہاں تکلیف ہے، ہم ادھر سے دم کریں گے. تو ان کو اور خواتین نے کہا کہ کیسے دم کرتے ہیں آپ؟
اس نے کہا وہ دم ہی کیا ہے جس کو در و دیوار روک دے. ہم کہتے ہیں کہ وہ فیض ہی کیا ہے جس کو در و دیوار روک دے. اللہ فیض ہی کیا ہے جس کو در و دیوار روک دے. ایک محنت ایک قربانی ہے. ایک بندہ یہاں بیٹھ کے اس کے دل میں امریکہ کا خیال آتا ہے, واشنگٹن کا خیال اس کو آتا ہے, اور انگلینڈ کا خیال آتا ہے, تو کیا خیال ہے؟ تو ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ قلب کی رفتار کو کوئی نہیں پکڑ سکتا. قلب کی رفتار کو کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جو اس کی رفتار کو پکڑ لے. ایک وقت یہاں ہوتا ہے, اسی لمحے میں کہیں اور چلا جاتا ہے, دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے. جہاز بھی اتنی اسپیڈ سے نہیں جاتا, اور راکٹ بھی اتنی اسپیڈ سے نہیں جاتا جتنے قلب کی رفتار جاتی ہے. تو قلب کو جاری کرو. کیا کرا؟ قلب کو جاری کرو, اس پہ محنت کرو. ایک چونٹی کے دل میں خواہش پیدا ہوگی نا کہ میں بھی بیت اللہ کا طواف کروں, میں بھی مکہ پہنچ جاؤں, تو اس کے دل میں اللہ نے ڈالا. خود تو نہیں جا سکتی نا, اس کی پرواز تو اتنی نہیں تھی. تو ایک کبوتر ایک غول جا رہا تھا, ایک سیل جا رہا تھا, وہاں رکا تو ان کی قدموں سے لپٹ گئی. وہ چونٹی ان کی قدموں سے لپٹ گئی, اور پھر جا کے وہ کبوتر جہاں حرم جا رہا تھا ان کو بھی حرم میں پہنچا دیے. تو فرمایا کہ یہ اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی اللہ والوں کی قدموں کو پکڑنا پڑتا ہے. یہ اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. کیا ہے؟ یہ اللہ کے سفیر ہیں. کیا ہے؟ اس لیے دل کی گرے کھلتی ہے. آج ہمارے سب چیزوں کی گرے کھلی ہوئی, لیکن دل کی گرے بند ہیں. دل کی گروں کو کھولنا چاہیے. یہ ذکر کی برکت کی وجہ سے کھلتی ہے, عقیدت کی وجہ سے کھلتی ہے, محبت کی وجہ سے کھلتی ہے, اطاعت کی وجہ سے کھلتی ہے. آج ہمارا محبت بھی جو ہے وہ جعلی ہوتا ہے. بس جہاں دل کرتا ہے وہی محبت ہوتی ہے, جہاں دل کرتا ہے وہی محبت ہوتی ہے, اور جہاں دل ہٹ جاتا ہے تو محبت ہٹ جاتی ہے. سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسا کرو کہ ذکر کرو تصور شیخ کے ساتھ. کون کہہ رہے ہیں؟ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ. کس کو؟ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. اس نے کہا حضرت مجھ سے نہیں ہوتا, اللہ نہ کرے. کیا کہا؟ اللہ نہ کرے. اس نے کہا چلو پھر اس کو کسی اور کے حوالے کر دی, شاہ عبد الغنی کے حوالے کر دی. تو اس نے کہا چلو تمہیں کسی اور راستے سے نکالتے ہیں. تو ایک عجیب راستہ ہے. کہا کہ یہ تصور جو ہے نا, اس سے نفس اور شیطان کی شروع سے یہ حفاظت ہوتی ہے. اس کی مثال پھر ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال ایک برقعے کی ہے. کس کی ہے؟ ایک برقعے کی ہے. ایک عورت جا رہی ہے نا, اس کے اوپر ایک برقع ہے. باہر سے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے, لیکن اندر سے وہ نہیں دکھ رہی, اندر سے وہ نہیں دکھ رہی. اسی طرح سالک کے اوپر بھی اس کی مثال ایک برقعے کی ہوتی ہے, اور یہ تصور جو ہوتا ہے اس کو شیطانی حملوں سے بچاتا ہے. وساوس و خیالات سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمہ وقت وہ متوجہ ہوتا ہے نا, ہمہ وقت وہ متوجہ ہوتا ہے. اس توجہات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دل کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے. 3 دفعہ استغفار. استغفر اللہ تعالیٰ, استغفر اللہ تعالیٰ, استغفر اللہ تعالیٰ, صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین.